یہ شموگا کی سرزمین پر ادارہ شریعہ، میں نے بتایا کہ یہاں پر تمام معاملات رکھے جاتے ہیں، لڑکی پکش ہو یا لڑکا پکش ہو تمام آتے ہیں، اور تمام جو بھی ان کے زندگی کے نجی معاملات ہیں وہ کسی کچہری میں نہیں جاتے ہیں، عدالت میں نہیں جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ادارہ شریعہ ہے، ماشاءاللہ پورا ہال بنا ہوا ہے، یہاں پر بیٹھ کر بات ہوتی ہے، ذمہ دار آتے ہیں، کمیٹی والے آتے ہیں، اور مفتی صاحب جو ہیں وہ یہاں بیٹھتے ہیں اور دونوں طرف سے باتیں سنی جاتی ہیں، اور دونوں لوگوں کو کٹ گھرے میں بھی کھڑا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورا جس طرح سے عدالت میں ہوتا ہے بنایا ہوا ہے، 2 مفتی اور 3 قاضیوں کی موجودگی میں تمام باتیں رکھی جاتی ہیں۔ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، طلاق سے معاملہ ہو یا نکاح کا معاملہ ہو یا جو بھی شرعی اعتبار سے ہماری قوم کے اندر پریشانیاں ہیں اور ضرورت ہوتی ہے کسی کو، وہ آتے ہیں۔ مفتی عاقل صاحب کرناٹک کی سرزمین ہے، یہاں کا جو معاملہ میں نے دیکھا بڑا اچھا لگا، یہاں دیکھنے کے بعد دل خوش ہو گیا۔ بچے باہر کے پڑھتے ہیں تو بچے جو باہر کے ہیں ان کے لیے بھی بڑا اچھا بندوبست ہے۔ آج جیسے کہ دین کے ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے، تمام لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے، تو ایسا ہی معاملہ یہاں پر ہے۔ بچے یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اور باضابطہ طور سے پھر ان کو اسکول بھیجا جاتا ہے۔ ان کا وہاں کا یونیفارم جو ہوتا ہے، جو ڈریس ہے وہ الگ ہے، اور یہاں پڑھنے کی الگ ہے۔ تو یہ نظام مجھے لگ رہا کہ آج پورے ملک میں ہونا چاہیے، خاص کر یو پی کے اندر جیسے ادارے ہمارے چل رہے ہیں وہاں پر یہ نظام ہونا چاہیے، اور وہ چندے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر ہم ایسا نظام چلائیں گے تو ہمیں فیس لینی پڑے گی۔ ہمارے بچے انگلش میڈیم میں جاتے ہیں، 1,00,000 2 لاکھ روپے وہاں ہر سال وہ جمع کرتا ہے، تو ہم ادارے میں جمع کریں گے تو چلیں گے؟ یہ سوچ رکھنی چاہیے۔ بہرحال سوچ کو بدلنا ضروری ہے۔ مفتی عاقل صاحب آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، شہر امام ہیں، شہر قاضی ہیں، بڑی ذمہ داری سے ماشاءاللہ کام کرتے ہیں۔ اور بھی رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم جیسے لوگ، مولانا قاری اشرف سلامی صاحب بہادر گنج سے تشریف لائے، مفتی فیضان رضا بھوجپور سے ہیں، مفتی اعظم رضا بلاری سے، اور بھی دیگر حضرات آئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ایک طرح سے جگہوں کا انتظام بھی مفتی صاحب ماشاءاللہ کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے حفاظ کرام کو بھیجنے کی وہاں بھیجتے ہیں۔ تو تمام ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں، بڑا اچھا اور بہت محنت سے کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ ہال دیکھ سکتے ہیں، یہاں تمام ذمہ دار آ کر بیٹھتے ہیں۔ جو بھی ہمارا معاملہ ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ طلاق کا جو بل پاس ہوا وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے مقدمے جو ہیں بہت زیادہ کورٹ میں گئے، تھانوں میں گئے، لکھت روپ میں گئے، تو اس آدھار پر دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو ایشو بنایا اور وہ پاس کرا لیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہر علاقے میں ہر جگہ اسی طرح کے ادارے ہونے چاہیے، اس طرح کا ایک ادارہ شریعہ ہونا چاہیے جہاں چاند سے ریلیٹڈ معاملہ ہو، طلاق کا ہو، نکاح کا ہو، یا دیگر معاملات ہوں جو آج ہماری قوم کے اندر، سماج کے اندر برائیاں ہیں، جہیز سے ریلیٹڈ معاملہ ہو، تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں بڑی اچھا یہ ماحول نظر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو سلامت رکھے۔ یہ ادارہ جو ہے یہاں شموگا کی جو مرکزی کمیٹی ہے اس کے ہی انڈر گراؤنڈ میں چلتا ہے، انہی کی دیکھ ریکھ میں چلتا ہے۔ مدرسے کا نام آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ دارالعلوم جامعہ رضویہ شاہ علیم ہے، یہ مدرسہ دارالعلوم ہے۔ تو میں کہوں گا یہاں بچوں کو ہمیں بھیجنا بھی چاہیے۔ ارے آپ کو دنیا چاہیے تو دنیا بھی ہے، اور دین سب سے پہلے ہے، سب کو چاہیے، تو دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ تو یہاں اپنے ادارے کے اندر بچوں کو میں کہوں گا اطراف کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بھیجنا چاہیے۔ یہاں مکمل طریقے سے مکمل انتظام رہنے کا، کھانے کا، میں نے آپ کو دکھایا بچے کو رہنے کا بیڈ بنا دیے ہیں، ایک بچہ اپنی ہی بیڈ پہ رہتا ہے، کھاتا ہے، اس کی الگ الماری بھی ہے۔ کھانے کا انتظام میں نے دیکھا بالکل ٹیبل کی طرح بنا دیا ہے، بہت اچھا ہے۔ تو تمام یہاں جو چیزیں ہیں وہ اچھا لگا دیکھ کر، اور ہمیں چاہیے کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں اور مضبوطی سے کام کیا جائے، تاکہ آنے والی جو جنریشن ہے، نئی نسل ہے، تو اس کے اندر دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی ہو۔ اور اگر دنیا ہی دنیا مل جائے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد آپ سب جانتے ہیں حساب رمضان المبارک نزدیک ہے، اور مختلف علاقوں سے سرزمین کرناٹک بہت سارے علماء کرام، حفاظ کرام ماہ رمضان المبارک میں تراویح کے لیے قرآن پاک سنانے کے لیے الحمدللہ تشریف لائے ہیں۔ ہمارے یہاں شہر شموگا میں کچھ علماء کرام تشریف لائے اور ہمیں ان کی خدمت کا موقع ملا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں کئی علماء کرام، حفاظ کرام الحمدللہ تشریف فرما ہیں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا دلشاد رضا صاحب قبلہ نوری جو تشریف لائے اور الحمدللہ طریقے کی سنی جامعہ مسجد میں قرآن پاک سنائیں گے، نماز تراویح پڑھائیں گے۔ ادھر ہمارے قاری اشرف سلامی صاحب جو شموگا کی سنی نورانی مسجد کے لیے تشریف لائے ہیں، ہمارے مفتی فیضان رضا صاحب قبلہ شموگا کی سنی مسجد رضا
آٹو کمپلیکس کے لیے تشریف لائے ہیں، اور مفتی محمد اعظم صاحب جو بلاری کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں اور طریق کرے سنی مدینہ مسجد میں قرآن پاک سنائیں گے۔ یہ تمام علماء کرام آئے، میں دل سے ان تمام کا استقبال کرتا ہوں اور ان تمام علماء کرام کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے حق میں ادارے کے لیے دعائیں کریں، کامیابی کی، ترقی کی۔ الحمدللہ ہم ادارے شریعہ کے اندر بیٹھے ہیں۔ ادارے شریعہ وہ ادارہ جس کے اندر الحمدللہ قوم کے، شریعت کے بہت سارے مسائل جن کے سلسلے میں لوگ پریشان رہتے ہیں، الحمدللہ شریعت کی روشنی میں، تعلیمات شریعت کی روشنی میں یہاں حل کیے جاتے ہیں۔ بالخصوص نکاح، خلا، طلاق، وراثت کے معاملات اور دیگر مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو یہاں الحمدللہ حل کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی تفصیل سے آپ نے حضرت سے سماعت کیا کہ بہت سارے لوگ کورٹ کچہری کے اندر پیسہ بھی صرف کرتے ہیں، معاملات بھی صحیح سے حل نہیں ہوتے، تو قوم کی آسانی کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا، اور الحمدللہ لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں سے جڑ رہے ہیں اور بہت ساری آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا ہو رہی ہیں۔ اور دارالعلوم جامعہ رضویہ شاہ عالم دیوان جو یہاں کا مرکزی ادارہ ہے، وہاں الحمدللہ بہترین تعلیمی نظام ہے، بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ درس نظامی کی تعلیم کا بھی انتظام ہے، حفظ و قرات، ناظرہ کی تعلیم، دینیات کی تعلیم کا بھی انتظام ہے، اور ان بچوں کو باضابطہ اسکول بھی بھیجا جاتا ہے تاکہ اسکول کی باضابطہ تعلیم ان بچوں کو مل سکے۔ بہت اچھا۔ دینی تعلیم کے سرٹیفکیٹس بھی ان کے پاس ہوں، دینی تعلیم کی سند بھی ان کے پاس ہو، اور عصری تعلیم کی سند، عصری تعلیم کے سرٹیفکیٹس بھی ان کے پاس ہوں، تاکہ زندگی میں کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ہر محاذ، ہر فیلڈ میں وہ بچے کامیاب نظر آئیں۔ تو یہ تمام کارروائیاں آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا دلشاد رضا صاحب قبلہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام کارروائیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں بھی گزارش کروں گا آپ اپنے بچوں کو دارالعلوم بھیجیں، دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں۔ میں ان تمام علماء کرام کا دل سے شکر گزار ہوں، اور آخر میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ حضرات ادارے کے لیے ایسے ہی اپنا تعاون بنائے رکھیں، اور جہاں بھی جائیں آپ حضرات لوگوں کو یہاں آنے کی اور اپنے بچوں کو یہاں بھیجنے کی دعوت دیں۔ اللہ پاک آپ تمام کو سلامت رکھے، ہمارے ان علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ ادارہ اور یہ تمام کارروائیاں الحمدللہ شہر شموگا کا مرکزی ادارہ، مرکزی سنی جمعیت علماء کمیٹی کے صدر، سیکریٹری، اراکین کی زیر نگرانی، زیر اہتمام الحمدللہ انجام پا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس ادارے مرکزی سنی جمعیت علماء کمیٹی شموگا، دارالعلوم جامعہ رضویہ شاہ عالم دیوان شموگا اور ادارے شریعہ ان تمام اداروں کو سلامت رکھے۔ اسی کے بازو میں شہر کا ایک اور مرکزی ادارہ ہے مرکزی سنی جامع مسجد گاندھی بازار شموگا، وہاں سے بھی دین و سنیت کے بڑے کام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ فقیر قادری وہاں امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ ادارے شریعہ میں معین قاضی کی حیثیت سے یہاں کی دینی اور شرعی مسائل کے رہنمائی کا کام بھی انجام دے رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔